صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنائے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو کام اس امت میں کیا گیا، تمام حضرات صحابہ کرام کے اتفاق سے، تمام صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع، مورخین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا کہ جو لوگوں نے، جس آدمی نے نبوت پر حملہ کیا ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس آدمی کی پیروی کی ہے انہیں بھی اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ان تمام کو جہنم میں پہنچانا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، آپ کی قیادت میں، تمام صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا، اور یہ ہوا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے گا دنیا میں اسے جینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر صدیق اکبر کی امارت کے اندر جو قافلہ حضور نے روانہ فرمایا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور یمامہ میں جس آدمی نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس سے مقابلہ کرنا، اور یہاں تک فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے راستے میں حالات، شکست کا منہ دیکھنا پڑے، پلٹ کر اگر اور تمہیں حالات کیسے بھی آئے جائیں، خبردار مدینے کا رخ نہ کرنا، چاہے کچھ ہو جائے تم ڈٹے رہنا استقامت کے ساتھ، چاہے حالات کیسے بھی آ جائے، مدینہ آنے کا ذرا بھی نہ سوچنا یہاں تک کہ میرا حکم تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ قافلہ نکلا، اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عزیز کو، اپنے یار کو، حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے مسیلمہ کے دربار میں بھیجا تھا، اور کہا تھا اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہ جاؤ مسیلمہ کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ، پہلے اس کو سمجھانا اور اس کو بتانا کہ دیکھو مسیلمہ تم کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی اور تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، یہ دعویٰ کسی بھی حد میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے، اب اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، اس معاملے میں کسی کی کوئی بات نہیں سنی جا سکتی۔ ایک پیغام دے کر اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو پہلے ہی مسیلمہ کے دربار میں بھیجا تھا۔ جب وہ صحابی حضرت حبیب ابن زید مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، حضور کا پیغام پہنچایا، تو مسیلمہ نے فوری اس کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس سے تشریف لے آنے والے صحابی حضرت حبیب کو کہا، اے حبیب تم محمد رسول اللہ کی طرف سے ہماری زمین یمامہ پر آئے ہو، اب تمہارے سامنے دو چوائس رکھی جاتی ہے۔ پہلی چوائس یہ ہے، اگر تمہیں اپنے گھر کو جانا ہے اور تمہیں اپنے نبی کے پاس جانا ہے، اپنے شہر جانا ہے، تو اقرار کرو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ویسے ہی میں بھی تمہارے نزدیک اللہ کا رسول ہوں۔ اے کاماریڈی کے لوگوں ذرا توجہ کرو اس بات پر، ایک اللہ کے نبی کے صحابی وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کو وہاں پر مسیلمہ ان کے پاس میں اپنا مطالبہ رکھ رہا ہے کہ جیسے تم محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہو، پہلی چوائس یہ ہے کہ مجھے بھی نبی مانو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اپنے شہر جانے دیا جائے گا، اور دوسری چوائس یہ ہے اگر تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے تو موت کا سامنا کرنے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، اگر آج ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے کہ تمہیں زندگی پیاری ہے یا نبی کا دین پیارا ہے، تمہیں زندگی پیاری ہے یا محمد الرسول اللہ کی غلامی پیاری ہے، تمہیں اپنے گھر بار پیارے ہیں، اپنے بیٹے پیارے ہیں، اپنی بیٹیاں پیاری ہیں، اپنی مائیں پیاری ہیں، اپنے باپ پیارے ہیں، اپنے خاندان پیارے ہیں، اپنی جائیدادیں پیارے ہیں، اگر یہ مطالبہ رکھا جائے اور دوسری طرف پوچھا جائے کہ تمہیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پیاری ہے، میرے عزیزو دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے نسلوں کو کیا سکھانا چاہیے، کیا پیغام دینا چاہیے۔ سنو، جو صحابی نے جواب دیا وہی جواب میرا ہونا چاہیے، وہی جواب آپ کا ہونا چاہیے، وہی جواب ہماری نسلوں کا ہونا چاہیے۔ اس صحابی نے فرمایا اس موقع پر، مسیلمہ سن، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، ذرا اپنا سوال پھر سے دہرانا۔ اس نے پوچھا، حبیب بتاؤ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس موقع پر حضرت حبیب نے مسیلمہ کی طرف یوں اشارہ کیا اور کہا، مسیلمہ
مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی، مسیلمہ مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ مسیلمہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کر رہا ہوں اور یہ میرے سامنے میرے دربار میں لائے گئے ہیں، موت پنلا رہی ہے، اس کے باوجود ان کا جواب یہ ہے کہ میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد میں مسیلمہ نے اپنے درباری سے کہا، اپنے فوجی سے کہا کہ حضرت حبیب کو باندھ دیا جائے، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ ان کو باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب پھر سے مسیلمہ نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ حبیب اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ حضرت حبیب نے پھر جواب دیا، اپنے کان کی طرف اپنا ہاتھ لگا کر یوں کہا، مسیلمہ مجھے اب بھی تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ مسیلمہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ سنو، حضرت حبیب کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ کیا کہا؟ کہ حضرت حبیب کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ فوجی آگے بڑھا، تلوار اٹھائی، حضرت حبیب ابن زید کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اب مسیلمہ نے پھر سوال کیا، حبیب بتاؤ جان پیاری ہے یا محمد الرسول اللہ کی غلامی پیاری ہے؟ بتاؤ اب بھی مجھے نبی مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اس موقع پر حضرت حبیب ابن زید صحابی رسول کا جواب تھا، مسیلمہ مجھے اب بھی تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر کیا ہوا؟ مسیلمہ نے پھر اپنے درباری کو کہا، اپنے فوجی سے کہا کہ ان کے ایک پاؤں کو کاٹو۔ پھر سوال کیا جائے گا، حضرت حبیب کے ایک پاؤں کو کاٹا گیا۔ پھر سوال کیا گیا، پوچھا گیا، حبیب بتاؤ اب بھی مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جواب حضرت حبیب کا ابھی بھی وہی تھا، مسیلمہ مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ اب پھر مسیلمہ کا غصہ بڑھا، پھر اس نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹو، دوسرے پاؤں کو بھی کاٹو۔ پھر سوال کیا جائے گا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا پاؤں کاٹا گیا۔ اب پھر سوال کیا گیا، بتاؤ حبیب کس کی غلامی تمہیں پسند ہے؟ کیا تم محمد کی غلامی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مجھے نبی ماننے تیار ہو؟ قربان جائیے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، قربان ہو ان کے اوپر۔ انہوں نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جانا، بار بار سوال کرتے جانا، ہر بار یہی آواز آئے گی، ہر بار یہی جواب دیا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کسی کی نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضور آخری نبی ہے، اس کے اوپر کسی کی بات کو نہ قبول کیا جائے گا، نہ برداشت کیا جائے گا، نہ گوارا کیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے مسیلمہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمام کے سامنے اپنے نبی سے محبت کو بتایا، غلامی کا ثبوت دیا، اور ایک عاشق کو اپنے نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے، ایک عاشق کو کیسے ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ میدان یمامہ سے انہوں نے تمام امت کو، ماؤں کو، بیٹوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا، جسم کٹے تو کٹے، ہاتھ کٹے تو کٹے، پاؤں کٹے تو کٹے، خون بہے تو بہے، سب کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے، ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز اور کسی کا حملہ کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ پیغام ہے یمامہ کا، تحفظ ختم نبوت کا۔ یہ پیغام ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سینوں کے اندر اتارنا ہے۔ اس عہد کو لے کر اس جلسے سے آج جانے کا کام ہم سب کو کرنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھا اور امت کو پیغام دیا، سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی امت کو سنایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچایا گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 30 آدمی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور 4 عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی۔ 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور 4 عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں ایک عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آج آپ کو یہ بتانا ضروری ہے اس جلسے عام سے
کہ جب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت کے بالکل قریب جب دجال اکبر اس دنیا پر خروج کرے گا، دجال آئے گا، وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ سلسلہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا قیامت کے قریب تک چلتا رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کے سلسلے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیو، ہمارا یقین اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، اور قیامت کے قریب جب مہدی ظہور فرمائیں گے، دجال نکل چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے فلسطین کی مبارک زمین پر تشریف لائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلنے والا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، چنانچہ وہ سلسلہ مسیلمہ کذاب کے بعد میں بھی چلتا رہا، اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہے وقتاً فوقتاً، اور 1839 یا 40 کے زمانے میں ایک آدمی پنجاب کے علاقے سے، قادیان نامی علاقے سے کھڑا ہوا، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آج اس کے ماننے والے ہمارے تلنگانہ